اور سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پہ خوبصورت بال اگائے اور اسے بھی ایک اونٹنی دی اور یہی دعا دی۔ اور آخر میں وہ سلیم کے پاس گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور اسے ایک بکری دی۔ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کیا اب ہاتھ پکڑ کر کرواؤں؟ کر بھی دیں اب۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو 3 دوستوں کی کہانی سناؤں۔ بستی نور میں 3 غریب اور تکلیف زدہ دوست رہتے تھے۔ ایک کے جسم میں بہت بری طرح بیماری تھی، دوسرا دوست گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ جابر کی سب سے بڑی چاہت یہ تھی کہ اسے اچھی صحت ملے اور لوگ اس سے گھن نہ کھائیں، جبکہ رفیق یہ چاہتا تھا کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال آئیں تاکہ وہ معاشرے میں عزت کے ساتھ رہ سکے۔ اور تیسرا دوست سلیم جو اندھا تھا، وہ صرف ایک ہی دعا کرتا تھا، یا اللہ میری آنکھوں میں روشنی دے دے تاکہ میں دنیا کو اور اپنے پیاروں کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ وہ سب سے پہلے جابر کے پاس گیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسی وقت اس کی ساری بیماری دور ہو گئی اور اس کا جسم خوبصورت اور صاف ہو گیا۔ پھر فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر وہ رفیق کے پاس گیا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پہ خوبصورت بال اگائے اور اسے بھی ایک اونٹنی دی اور یہی دعا دی۔ اور آخر میں وہ سلیم کے پاس گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور اسے ایک بکری دی اور اسے بھی یہی دعا دی کہ اللہ اسے میں برکت دے۔ کچھ سال اسی طرح گزر گئے اور اللہ نے ان کو برکت دی اور ان کے جانور اتنے بڑھ گئے کہ میدان بھر گئے۔ وہ تینوں اب اپنی بستی کے سب سے دولت مند انسان بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد فرشتہ پھر ان کے امتحان کے لیے واپس آیا۔ اس بار وہ ایک مجبور اور بھوکے فقیر کی شکل میں آیا۔ وہ سب سے پہلے جابر کے پاس گیا اور کہا، اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دو، میں ایک مسافر ہوں اور میرا سارا مال ختم ہو گیا ہے۔ جابر نے غصے میں کہا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ساری دولت مجھے میرے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ اس نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا۔ پھر یہ فقیر رفیق کے پاس گیا اور اس سے بھی اونٹنی مانگی۔ اس نے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ فقیر نے دونوں کو وہیں بد دعا دی، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں فوراً ویسا ہی کر دے جیسے تم تھے۔ اور وہ دونوں اسی وقت واپس اپنی پرانی حالت میں لوٹ گئے۔ جابر کے جسم میں پھر سے بیماری آ گئی اور اس کے سارے جانور مر گئے، اور رفیق کے سر سے بھی بال ختم ہو گئے اور اس کے بھی سارے جانور مر گئے اور دونوں اپنی پرانی حالتوں میں واپس لوٹ آئے۔ آخر میں فقیر اب سلیم کے پاس گیا اور اسے مدد کے لیے کہا۔ سلیم فوراً آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میرے بھائی، میں پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے روشنی دی، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے امیر کیا، یہ سب اللہ کی امانت ہے، جو چاہے لے لو، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ فقیر اسی وقت اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا اور کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، تمہارا امتحان لیا گیا تھا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، مگر وہ تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت، چاہے صحت ہو چاہے دولت ہو، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جو شکر گزار بنتے ہیں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، اور جو غرور کرتے ہیں وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔